کیا ہمیں عہد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات کی وفا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار، ہم کائنات کی ہر شے کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن تیرے دربار کو نہیں چھوڑ سکتے، تیری عبادت کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم 5 مرتبہ کم سے کم تیری بارگاہ میں اپنے اس پیشانی کو جھکا دیں اور کہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی ہمارے برابر میں ملک آپ پاکستان کو لے لیجیے، وہاں کی جو ہمارے مومنین ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کے لیے کتنی مصیبتیں ہیں۔ کوئی دن آپ نے پہلے سنا کہ جمعے کی نماز میں جو ہے حملہ کر دیا گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے۔ ہم آپ آتے ہیں، ہمارے ماں بہنیں گھر والے ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے نماز کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ جائیں گے، مگر ان ماؤں کے دل سے پوچھو، ان بہنوں سے پوچھو کہ جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ جا رہے ہیں عبادت کے لیے، وہ زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ مجلس حسین کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ واپس آئیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی وہ یا حسین کہہ کے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میرے لال، تم چاہے شہید ہو جاؤ لیکن ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے، مجلس حسین نہیں۔ اسی طرح آج ایران کا جو منظر ہے قیامت حشر کا ماحول، اشرا حرم کے لیے ہے، مگر یاد حسین ان کو تڑپا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین ہر دن مجھ کو، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار ہے۔ اسی کو اگر سوچیں تو کربلا لمحہ لمحہ ہم کو تڑپاتی رہے اور ہمیں اس کو ہمیں کربلا ہی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر وقت ہر لمحہ، اور وہی ایران اس لمحے عزیزوں میں آپ کے پیغام ہوگا کہ آپ ایران کی سلامتی کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے ہر روز زیارت عاشورا کا ورد کریں، زیارت عاشورا کا ورد کریں، جس میں ہے اللہم احیائی ماہ محمد آل محمد۔ پروردگار ہم کو زندگی عطا کر محمد آل محمد جیسے، یہ زیارت عاشورا کا ومماتی مماتا محمد آل محمد، اور پروردگار ہم کو موت دینا محمد اور آل محمد جیسی۔ ابھی جو کسی چیز کو پڑھا بھی ہے اور اس پہ عمل کیا ایران میں، اور وہ یہی کہے پروردگار زندگی دے تو محمد آل محمد جیسی، موت دے تو محمد آل محمد جیسی۔ اگر ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ رہتے ہوئے مر گئے تو اس سے بڑی ہماری کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے فخر کا مقام۔ ہم بھی یہی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی ویسا ہی بنا کہ جیسے ایران کے مجاہدین جو اہل بیت کے نقش قدم سے قدم جمائے ہوئے ٹھہرے ہوئے، اور یقیناً بتا رہے ہیں امام زمانہ کو کہ ہم آپ کے سپاہی، اور اہل بیت کے سپاہی کیسے ہوتے ہیں، کتنے آفر آئے، آپ آئے فرمائی کے ساتھ کہ آپ آ جائیے، رسیہ نے کہا، فلاں نے کہا یہاں حفاظت ہے، تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا میں تو محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن یہ میری عوام جو میری جنتا ہے، یہ جو مومنین ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو محفوظ رہ گیا اور میرے ہوتے ہوئے ان کی زندگی چلی گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جمع ہے؟ یہ تو محبت کے کرنے والے جو ہیں ایسے ہم اور آپ صرف اپنے خاندان، اپنا گھر، اپنے بچے اور اس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں،
کربلا کو پڑھیے، اہل بیت کی زندگی پڑھیے، اپنے آپ کو ملا دیجیے۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کو آپ اہل بیت کے ذکر سے متصل کر کے بھی دیکھیے۔ جب آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے ملا دیں گے تو تمام طاقتوں کو بھول جائیں گے۔ اگر یاد رکھیں گے تو اللہ کی طاقت ہے، یاد رکھیں گے تو رسول کی طاقت ہے، یاد رکھیں گے تو مولا کائنات کی طاقت۔ وہ علی کہ جنہوں نے بدر اور خیبر اور خندق کو فتح کیا مگر کبھی نہیں کہا کہ فخر سے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس علی نے کب کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جب آپ کے سر پر ابن ملجم کی زہر سے بجھی ہوئی تلوار مکمل لگ گئی اور آپ کی داڑھی منہ سے خزاں ہو گئی، تب آپ نے کہا تو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب مسلمان والوں کو بتاتا کہ دیکھو دشمنوں کے سب قلم کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد اگر تمہارے اوپر دشمن حملہ بھی کر دے اور تمہاری جان بھی چلی جائے تو تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو بھیجا تھا ہم اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اتنی مائیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کے سامنے اپنے بچوں کی جان گنوا رہی ہیں اور وہ کربلا کو یاد کر رہی ہیں، کہتے ہیں ہمارا جوان بہت ہوشیار تھا مگر شہزادہ علی اکبر سے زیادہ نہیں، ہمارے بچے بہت عزیز تھے مگر عمر محمد سے زیادہ نہیں، ہمارے شہید خان بہت پیارے تھے مگر شہزادہ علی اکبر سے زیادہ نہیں، کہ جو 6 مہینے کا تھا 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں جب آواز استغاثہ بلند کی تو صغیر نے اپنے آپ کو جھوے سے گرا دیا اور کہا کہ بابا لیکن میرے کو ہوا آپ آواز سے استغاثہ بلند کرے بابا، مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے پیر پر چل نہیں سکتا، بس آپ اس میں لے
शहजादा ने असलम को उठा लिया और कहा बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा की फसल, मुझे मालूम है तुम कितने प्यासे हो, तेरी माँ जानती है कितना प्यासा है, ज़ैनब जानती है, जरा इनको भी बता दो कि तुम कितने प्यासे हो। और इतना समझाता है कि अपने पकड़ाए हुए घोड़ों पे शहजादा असलम ने अपनी ज़बान को फिराना शुरू किया है। ये वो मंजर था कि जिसको देखकर पत्थर से सख्त दिल रखने वाले की गिरिया करने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। सोचो हुसैन के दिल पर क्या गुजर गई होगी। ऐसे में कहा तूने ऐना हुमला इफ्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनफा कर दे। वकील चला अली असगर रसूल का गला, इमाम रसूल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जो हमारे बुजुर्गान वालिदैन जिनके मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बाहयात हैं उनको तूले उम्र का फरमा और सिरात मुस्तक़ीम पर कायम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़िंदगी राज़ी फरमा और हम सबको आप आवाज़ अनुसार रखा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस